آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پی سی بی سے اختلافات کے باعث گیری کرسٹن نے استعفیٰ دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسپورٹس اینالسٹ تابش میر نے۔ تابش بہت شکریہ۔ تابش یہ بتائے گا کہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی تو پاکستان نے جیت کے ٹریک کے اوپر اپنی واپسی کا سفر پورا کیا تھا اور ٹیسٹ میچ ہے پاکستان جیتا انگلینڈ کے خلاف 2 اور یہ ہیپننگ ہو گئی ہے۔ ہیڈ کوچ گیری کرسٹن مستعفی ہو گئے ہیں۔ کیسا اثر پڑے گا اس استعفے کا آئندہ آنے والے آسٹریلیا کی سیریز پر؟ بالکل، سب سے پہلے بہت شکریہ محمد حسنین آپ کا، اور شہزادی کول بھی آپ کے ہمراہ موجود ہیں۔ آپ دونوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور میں یہی کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کرکٹ میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ مجھ سے متعدد مرتبہ بات کر چکے ہیں، کئی بار سوال کر چکے ہیں، لیکن میں نے یہی تاثرات کا اظہار کیا کہ جس انداز سے سید محسن نظر نقوی صاحب آج بھی بتایا جا رہا تھا کہ پریس کانفرنس کرنے آئیں گے، راجر بنی بی سی سی آئی کے سربراہ وہ نہیں آتے ہیں، اور رچرڈ تھامسن جو ہیں وہ انگلینڈ کے سربراہ ہے، کبھی آپ نے ان کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا کھلاڑیوں کے ساتھ، لیکن ایک مصروف ترین پاکستان کا شخص جو ہے وہ آتا ہے اور وہ نہ جانے کیوں پریس کانفرنس کرتا ہے، اور اس کی پریس کانفرنس کے بعد کچھ اچھا ہونے کے بجائے کچھ برا ہو جاتا ہے۔ ان کی بمشکل جو ہے کل 24 گھنٹے کی جو مسکراہٹ تھی چہرے پر وہ آئی نہیں کہ اس وقت گیری کرسٹن صاحب کا جو ہے استعفیٰ آ گیا۔ اور میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ بتاؤں کہ 8 گھنٹے محسن نظر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کا جو گراس روٹ لیول پر جو موجود ٹیلنٹ ہے، ڈومیسٹک کا جو پرفارمر ہے، اس کو سامنے لایا جاتا ہے، اور اس کو جس طرح لایا جاتا ہے تو ون مین پالیسی اگر چلے گی، اور گیری کرسٹن کو کیونکہ جس طریقے سے آئسولیٹ کیا جا رہا تھا، آپ دیکھیں عاقب جاوید صاحب آئے ہیں، انہیں ہول اینڈ سول تمام اختیارات دے دیے، جس کا واضح طور پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اظہار کیا کہ چیف سلیکٹر نہ کہیں، کیونکہ چیف سلیکٹر کے طور پر وہ صرف کام نہیں کرے، ایز اے ہیڈ کوچ بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ جب عاقب جاوید صاحب کو آپ اتنے اختیارات دے دیں گے اور ہر آنے والے آدمی کو اس طرح اختیارات دے دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں اس طرح کچھ نہ کچھ الگ ہوتا دکھائی دے گا، اور انہونی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ پاکستان کرکٹ میں سب کچھ بہتر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ کرکٹنگ مائنڈ نہیں ہے یہاں لوگوں کے پاس۔ محسن نقوی صاحب نے کرکٹ کو اس طرح اگنور کر دیا ہے جیسے دودھ میں سے کوئی مکھی کو نکال کے پھینک دیتا ہے باہر، اور یہ پورا منطق جو ہے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو سب سے اہم سیریز جا کے کھیلنی ہے آسٹریلیا میں۔ آسٹریلیا کی سیریز ہمیشہ سے بڑی مشکل رہی ہے، وہ یا ٹیسٹ سیریز ہو یا پھر وائٹ بال سیریز ہو۔ اور کل بھی جب آپ کے کپتان اور نائب کپتان سے سوال ہوا تو کپتان کا جو کانفیڈنس تھا اس پر تو مجھے حیرت ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کے بغیر جو ہے کام ہوگا نہیں۔ تو مطلب دعا تو پوری قوم کرتی ہے، قوم نے کب آپ کو تنہا چھوڑا ہے، لیکن آپ کو پرفارم کرنا ہوگا۔ آپ کی پازیٹیو کرکٹ جو ہے وہ فیلڈ میں نظر آتی ہے۔ تسبیحاں تو ہم نے ہاتھوں میں اٹھا لی ہے، جب سے یہ نقوی صاحب آئے ہیں تب سے ہم تسبیحاں تو نکال رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ تھوڑی بہتر ہو جائے، لیکن ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ اب جب تک نقوی صاحب ہیں یہی اصل مسئلے کی جڑ ہے۔ نقوی صاحب کو تابش یہ بھی بتائے گا کہ ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں چاہے وہ کوچنگ ہو، کپتان ہو، اسٹریٹجی ہو، بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، نئے تجربات کیے جا رہے ہیں، کوئی تسلسل نہیں ہے پالیسی کے اندر، نظر ہمیں کچھ نہیں آ رہا۔ ایک تجربہ کیا اسپن بالنگ لے جانے کا، وہ کامیاب ہو گیا ساجد اور نعمان کی شکل میں، تو اس سے ہم یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ پاکستان ایک ٹریک پر آ گئی ہے واپسی، کیونکہ تجربات ہمیں ابھی بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حسنین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں، میرے جو سورسز اس نے یہ بتایا تھا کہ ساجد اور نعمان وہ واحد 2 ان لکی پلیئرز تھے جن کو 2 بار آپ نے ایئرپورٹ بھیج دیا تھا، اور ایئرپورٹ آپ نے اس کے لیے انہیں بھیجا کیونکہ جو اس وقت سلیکشن کمیٹی میں لوگ موجود ہیں ان کے کہنے پر انہیں رکھا گیا۔ اس سے پہلے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا یہ دونوں انفٹ ہیں، اور نعمان علی جن کا تعلق حیدرآباد سے، ان کی عمر جو ہے پاکستان کرکٹ کھیلنے کی نہیں رہی ہے، تو آپ نے تو دونوں کو بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد آپ ان کو لے کر آئے اور انہوں نے جس طریقے سے پرفارم کر کے حیران کر کے دکھا دیا، اور پھر ان سے متعلق کئی میمز بنتی رہیں کہ کتنے آدمی تھے اور کیا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کرکٹ جو ہے اس ڈگر پر آ چکی ہے جہاں سے نو ریٹرن کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز بہتر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہاں ون مین آرمی والا جو فارمولا ہے اس کو عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور ایک ہی شخص اپنی ضد کے پیچھے جو ہے پاکستان کرکٹ کو تباہ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص صرف موجود ہے بحیثیت چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، اور وہ 10 لوگوں کو تبدیل کرتا جا رہا ہے۔ ہر سیریز میں آپ کبھی کپتان کبھی نائب اس کا تبدیل ہوتا ہے،
کبھی سلیکشن کمیٹی میں تبدیلی آتی ہے، کبھی ہیڈ کوچ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پاکستان کرکٹ کا مذاق بنا دیا ہے۔ یہ وہ پاکستان کرکٹ ہے جس میں آپ نے 92 میں جو ہے ایک عظیم کپتان کی کپتانی کے ساتھ آپ نے جو ہے ورلڈ ٹائٹل جیتا تھا۔ 2009 میں یونس خان کی قیادت میں آپ نے جو ہے 2009 کا T20 ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے 2017 میں سرفراز احمد کی قیادت کے اندر چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی۔ یہ وہ ٹیم ہے جس میں بڑے بڑے نام سامنے ہیں۔ مصباح کی قیادت میں پاکستان ٹیسٹ میچ حاصل کرنے والی ٹیم تھی، نمبر 1 ٹیم تھی، اور اب ٹیسٹ کرکٹ کا آپ حال دیکھیں کہ ہم ایک تجربے کے بنا پر جیت گئے اور بنگلہ دیش نے ہمیں ہوم سیریز میں شکست دے دی۔ شرمناک ہے، ہمارے لیے بہت شرمناک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت تو کہا جا رہا تھا کہ اسپنرز جو ہیں وہ چیزوں کو بہتر نہیں کر پائیں گے اور اسپنرز ہمارے پاس ہیں نہیں، اور پھر کہاں سے آگے۔ میں اصل میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ صرف پاکستان کی سیاست میں بند کمروں میں جو ہے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، اصل میں ٹھنڈے کمرے اور بند کمروں کے اندر پاکستان کی کرکٹ کے اندر بھی فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح کے لوگ اب رکھے جا رہے ہیں، سیاسی پیمانہ جو لبریز ہوا ہوا ہے جس میں سیاسی بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ نقوی صاحب نے ایک فوج لا کر اپنی جو ہے جمع کر دی ہے نگراں سیٹ اپ کی پنجاب کی۔ انہوں نے کس سے پوچھ کر یہ لوگ رکھے؟ وہ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کم کروں اور کرکٹروں کو پاکستان کرکٹ بورڈ سے نکالنے، اور دوسری جانب ان افسران کو رکھ رہے ہیں جنہوں نے آج تک کبھی بیٹ پکڑا نہیں ہوگا، جن کو پتہ نہیں ہوگا کرکٹ کھیلتے کیسے، فرنٹ فٹ کیا ہوتا ہے، بیک فٹ کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آرمر بال کیا ہوتی ہے۔ وہ جو ہے ان سب کو آپ بورڈ میں لا رہے ہیں۔ پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ بلال افضل جو آپ کے ساتھ نگراں سیٹ اپ کا حصہ تھا، ان کا کیا لینا دینا تھا؟ عبداللہ خرم نیازی جو اس وقت کے ڈی سی تھے، ان کا کیا لینا دینا ہے کہ وہ ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ بنے ہوئے؟ پھر آپ نے اور جو لوگوں کو یہاں موقع دی، اپرچونٹیز دی، ان کا کیا لینا دینا ہے؟ کیا اگر وہ آپ کے منظور نظر ہیں، آپ کے آنکھوں کے تارے عامر میر صاحب ہوں یا دیگر ہوں، آپ نے تو ان کو موقع دیا ہوا ہے؟ زیادتی کی جا رہی ہے پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ۔ میں تو کہوں گا وزیر اعظم پاکستان سے میری درخواست ہوگی، میاں محمد شہباز شریف سے، اور جو کرتا ہے ہمارے ارباب اختیار جو ہیں ان سے میری درخواست ہوگی کہ یہ جو لاڈلا آیا ہے، یہ جس کے ذریعے بھی آیا ہے، بالکل پاکستان کرکٹ اس وقت جو ہے اپنے نئے فیس میں داخل بھی ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے تجربات بھی ہو رہے ہیں، اور محمد رضوان کو وائٹ بال کرکٹ کا کپتان بنا دیا ہے۔ پاکستان ایک امپورٹنٹ سیریز اب کھیلنے جا رہا ہے، آسٹریلیا کا ٹور پاکستان کرنے جا رہا ہے، اور اس سے قبل ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ہیڈ کوچ تھے گیری کرسٹن، وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔